السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال اور عالمی امور پر میری رپورٹس، تجزیے اور تبصرے سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آج ہماری رپورٹ کا موضوع ہے 17 جولائی کو پنجاب میں ہونے والا ضمنی الیکشن اور اس کے نتائج کا تجزیہ۔ دوستو، 17 جولائی کو پنجاب میں 20 صوبائی حلقوں میں الیکشن ہو گیا۔ پی ٹی آئی نے زبردست کامیابی حاصل کر لی، نون لیگ کا ان حلقوں میں بولو رام کر دیا۔ ابتدائی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 20 میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیت لی ہیں، 4 پر نون لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے اور 1 سیٹ پر آزاد امیدوار نے میدان مار لیا۔ لاہور شہر نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے یہاں 4 میں سے 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ نون لیگ صرف 1 سیٹ جیت سکی۔ وسطی پنجاب کا سارا علاقہ نون لیگ کا قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ صوبائی حکومت پر بھی نون لیگ کے حمزہ شہباز براجمان تھے۔ پولیس اور سرکاری مشینری ان کے کنٹرول میں تھی۔ ہر ممکنہ حد تک نون لیگ کے امیدواروں کو سرکاری مشینری سپورٹ کر رہی تھی۔ اس کے باوجود شیخوپورہ، فیصل آباد، ساہیوال، جھنگ یعنی سارا جو وسطی پنجاب کے علاقے ہیں، یہاں پر نون لیگ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ حالانکہ جھنگ میں اسے کالعدم سپاہی صحابہ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ پیپلز پارٹی کے فیصل صالح حیات نے بھی نون لیگ کی حمایت کی تھی، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کا راستہ جھنگ میں نہیں روکا جا سکا۔ خوشاب کے بارے میں صحافی حضرات کہہ رہے تھے کہ وہاں پی ٹی آئی کا امیدوار کمزور ہے اور غلط امیدوار کو ٹکٹ دیا گیا، لیکن خوشاب کی نشست بھی تحریک انصاف نے بڑے مارجن سے جیت۔ راولپنڈی کی سیٹ بہت ہی معمولی فرق سے نون لیگ کو مل گئی۔ راجہ صغیر احمد کو کامیاب قرار دیا گیا، لیکن اس نشست کا نتیجہ رات گئے بہت تاخیر سے آیا۔ قدرے متنازع ہے۔ ابھی پوسٹل بیلٹس کی گنتی ہونا باقی ہے۔ پی ٹی آئی ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ نتیجہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ بہرحال راولپنڈی ضلع کے علاقے کہوٹہ کی اس نشست کے نتائج مشکوک ہیں۔ یہ واحد حلقہ ہے جہاں ووٹوں کو جمع کرنے کے الیکٹرانک نظام آر ٹی ایس نے مبینہ طور پر کام کرنا بند کر دیا تھا۔ البتہ اس بارے میں کچھ وضاحتیں آ رہی ہیں کہ یہ کام کرنا بند نہیں ہوا تھا، لیکن تنازع موجود ہے۔ پی ٹی آئی کو بھاول نگر کے علاقے منچن آباد میں بھی کامیابی نہیں مل سکی۔ یہاں اس کا امیدوار 35,000 ووٹوں کے فرق سے ہار گیا۔ ایک تو عمران خان نے اس علاقے میں جلسہ نہیں کیا تھا، دوسرے یہ بہت پسماندہ علاقہ ہے، یہاں زیادہ تر وٹو برادری کے لوگ آباد ہیں۔ کامیاب ہونے والے نون لیگی امیدوار فدا حسین وٹو کا تعلق وٹو برادری کے ذیلی قبیلے کالکو وٹو سے ہے۔ ان کی تیسری نسل سیاست میں ہے۔ اس علاقے پر اس خاندان کی اجارہ داری ہے۔ یہ بہت دولت مند لوگ ہیں اور مقامی اہم شخصیات میں ہر الیکشن کے موقع پر کروڑوں روپے تقسیم کرتے ہیں۔ اس سیٹ کے بارے میں سب کو معلوم تھا کہ یہی نتیجہ نکلے گا۔ منچن آباد کی سیٹ پر کالکو وٹو خاندان کو وہی امیدوار شکست دے سکتا ہے جو الیکشن میں 40-50 کروڑ روپے خرچ کر سکے۔ اب لودھراں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ دیہی حلقہ ہے۔ وہاں آزاد امیدوار سید رفیع الدین بخاری نے بہت بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی۔ وہ علاقے کے پیر ہیں، وسیع حلقہ ارادت رکھتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی نے عزت جاوید خان کو ٹکٹ دیا تھا۔ وہ حلقے میں نہیں رہتے، اسلام آباد کے رہائشی ہیں۔ آزاد امیدوار کو 2 بڑے مقامی سیاسی دھڑے سپورٹ کر رہے تھے، ان میں صدیق بلوچ اور کانجو گروپ شامل تھے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار کا ذاتی ووٹ بینک نہیں تھا، انہیں جتنے بھی ووٹ ملے وہ پارٹی کے ووٹ تھے۔ عام طور پر دیہی حلقے میں پارٹی کے ووٹ اور ذاتی ووٹ مل کر وننگ کمبینیشن بناتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہاں نون لیگ کا امیدوار تیسرے نمبر پر آیا۔ لاہور کی 4 میں سے صرف 1 سیٹ پی ٹی آئی نہیں جیت سکی۔ یہ گلبرگ اور اس سے ملحقہ علاقہ ہے۔ اسد کھوکھر سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خاصے قریب تھے۔ بزدار نے انہیں لاہور میں سب سے زیادہ ترقیاتی فنڈز دیے تھے۔ انہوں نے اپنے حلقے میں خاصے کام کروائے تھے، اس لیے عوام میں ان کی ذاتی پوزیشن اچھی تھی۔ ذاتی ووٹ بینک بن جاتا ہے آدمی کا۔ وہ ایک ٹی وی چینل کے مالک بھی ہیں اور ریاستی اداروں سے قربت رکھتے ہیں۔ اس حلقے میں پی ٹی آئی کے منحرف لیڈر علیم خان کا بھی اثر و رسوخ ہے۔
وہ یہاں خاصا سوشل ورک کرتے ہیں. انہوں نے یہاں پر کچھ ڈسپنسریاں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں عوام کی فلاح کے لیے. ان عوامل کی بنا پر پی ٹی آئی کے مخالف امیدوار اسد کھوکھر کو فائدہ پہنچا. نون لیگ نے ایک سیٹ ضلع مظفر گڑھ کے علاقے علی پور سے بھی حاصل کی، لیکن چند ہزار ووٹوں کے فرق سے. یہاں مقامی گروپنگ خاصی اہمیت رکھتی ہے. دور دراز کا علاقہ ہے، پارٹی ووٹ سے زیادہ ذاتی ووٹ کی اہمیت ہوتی ہے. نون لیگ کے سبطین رضا کو مقامی گوپانگ گروپ کی حمایت حاصل تھی. یہ زیادہ تر دیہی حلقہ ہے، لیکن عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے پی ٹی آئی کے امیدوار نے سخت مقابلہ کیا. عمران خان نے بہت بڑا جلسہ علی پور شہر میں کیا جا کر. اس سے پہلے کبھی وہاں اس شہر میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا اور کوئی بڑا نیشنل لیڈر وہاں کبھی گیا نہیں تھا. سرکاری مشینری کا یہاں اچھا خاصا استعمال کیا گیا. مقامی بااثر افراد کو نون لیگ کی حمایت پر مجبور کیا گیا. تاہم نون لیگ کے امیدوار بمشکل چند ہزار ووٹوں سے کامیاب ہو سکے. ضمنی الیکشن کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جن 20 سیٹوں پر الیکشن ہوا ان میں سے 11 حلقوں پر 2018 کے الیکشن میں آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے اور بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے. پی ٹی آئی نے 15 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ 2018 کے مقابلے میں زیادہ مقبول ہو چکی ہے. 2018 میں پی ٹی آئی کو 20 میں سے صرف 9 سیٹیں ملی تھیں، اس دفعہ 15 مل گئیں، یعنی 6 زیادہ. صوبائی حکومت نون لیگ کے پاس تھی. حالانکہ سرکاری مشینری نون لیگ کے امیدواروں کی مدد کر رہی تھی. نون لیگ کے وزراء استعفے دے کر اپنے امیدواروں کی مہم چلا رہے تھے. ریاستی اداروں کی ہمدردیاں نون لیگ کے ساتھ تھیں. الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے خلاف کام کر رہا تھا. ہر حلقے سے سینکڑوں ووٹ حذف کر دیے گئے تھے یا انہیں دوسرے علاقوں میں ڈال دیا گیا تھا. زندہ لوگوں کو مردہ ظاہر کر کے ان کے ووٹ ختم کر دیے گئے تھے. لاہور کے جس حلقے سے نون لیگ کے اسد کھوکھر کامیاب ہوئے وہاں پر ووٹر لسٹوں میں بڑے پیمانے پر گڑبڑ کی گئی. میرے ایک قریبی عزیز تقی اکبر اور ان کی اہلیہ کے ووٹ اسی حلقے میں درج تھے، جبکہ ووٹر لسٹوں سے ان کے نام خارج کر دیے گئے. ظاہر کیا گیا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں، حالانکہ وہ زندہ ہیں. ایسی متعدد مثالیں ہیں. تاہم عمران خان کے حق میں عوامی لہر اتنی شدید تھی کہ تمام منفی حربوں کے باوجود نون لیگ بری طرح پٹ گئی. عوام نے عمران خان کے بیانیے کو سند قبولیت بخشی. نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی حمایت بھی حاصل تھی. گو پیپلز پارٹی کے ہر حلقے میں 2-3 ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں، لیکن صوبائی الیکشن میں اس کی اہمیت ہوتی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا. اعلیٰ عدلیہ نے حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ کے طور پر تقرر غیر قانونی قرار دے دیا تھا، لیکن انہیں 22 جولائی تک وزیر اعلیٰ برقرار رکھا. یہ ایک پنچایتی قسم کا فیصلہ تھا. اس سے عوام اور سرکاری مشینری کو یہ تاثر گیا کہ حکومت حمزہ شہباز کے پاس رہے گی. ضمنی الیکشن اس سے متاثر ہوئے، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی نے میدان مار لیا. اگر حمزہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر موجود نہ ہوتے تو نون لیگ کو زیادہ بڑے مارجن سے شکست ہوتی. اس کو 4 کی بجائے شاید 1-2 سیٹوں پر کامیابی ملتی. ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ عمران خان کی زبردست الیکشن مہم ہے. انہوں نے بھاول نگر کے سوا تمام حلقوں میں خود جا کر جلسوں سے خطاب کیا. سخت گرمی اور حبس کے موسم میں لوگوں کا جم غفیر ان کے جلسوں میں شریک تھا. ان کے جلسوں میں بڑی تعداد میں عوام کی حاضری بتا رہی تھی کہ عوامی لہر ان کے حق میں ہے، عوام کی اکثریت ان کے ساتھ ہے. جلسوں میں شریک مرد اور خواتین کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. عمران خان کی تقریباً 70 برس کی عمر ہے. انہوں نے سخت موسم میں گرمی اور حبس میں روزانہ سینکڑوں میل سفر کر کے 2 جلسوں سے روزانہ 1.5 گھنٹے خطاب کیا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے الیکشن کی میکینکس پر بھی بہت کام کیا. پی ٹی آئی کے اہم لیڈرز ہر حلقے میں جا کر الیکشن مہم کی نگرانی کرتے رہے. پولنگ کے روز کارکنوں کی رہنمائی کی، انتظامات کو دیکھا. پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اپنے ووٹرز کو نکالا اور پولنگ اسٹیشن لے کر گئے. ان چیزوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے. پارٹی کے ووٹرز ہوں لیکن اگر پولنگ ڈے پر ووٹ نہ ڈالیں تو کیا فائدہ؟
ووٹر لسٹوں کا دھیان رکھنا، پولنگ اسٹیشن پر پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کا موجود رہنا، ووٹروں کو پولنگ اسٹیشن لے کر جانا، پولنگ کے بعد پریزائڈنگ افسروں سے نتیجے کی مصدقہ کاپی حاصل کرنا اور ریٹرننگ افسروں کے دفتر سے تمام پولنگ اسٹیشنوں کا مجموعی نتیجہ حاصل کرنا، یہ سب چیزیں الیکشن کی میکینکس کہلاتی ہیں۔ گزشتہ انتخابات میں پی ٹی آئی ان کاموں میں ناتجربہ کار تھی اور کمزور تھی، لیکن ان ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے ان کاموں پر بھی مہارت کا مظاہرہ کیا، جس کا فائدہ زبردست کامیابی کی صورت میں نکلا۔ کامیابی کے پیچھے اور بھی عوامل ہیں، لیکن رپورٹ طویل ہو گئی ہے، باقی باتیں آئندہ کریں گے۔ تو اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔